بھٹی صاحب یہ فرمائیے گا اور ملک صاحب آپ بھی کہ یہ اہمیت ہے اب اس مراسلے پہ جوڈیشل کمیشن بناؤ یہ بناؤ، یہ جو ہمیں کھلونے دے کے بہلایا جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے ہماری کیا اوقات ہے، ہمیں وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں، یہ سارے بتا چکے ہیں۔ کل جنرل رضا آئے ہوئے تھے نا، انہوں نے بتا دیا کہ جس طریقے سے ہم آپ کو معاف کر دیں گے اور آپ کی سزا کی توسط جرم تو مال کھوا کے اپنے ملک دیا ہڈیاں بھی تو دیتی ہیں تے لوڑ ہے دفعہ کرو یار، سر پتہ ہے ساری کی اوقات ہے۔ کاج صاحب میں معافی چاہوں گا، یہ سازش کسی کے خلاف بھی ہوتی، 2 دفعہ قومی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، کوئی نہ کوئی بڑی بات ہوئی تو ہوگی، ورنہ اتنا تو ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ پرائم منسٹر ہو، کابینہ ہو، پرائم منسٹر تو اس نے کروا لی، ورنہ وہ بھی نہیں ہونی تھی۔ نہیں، اس کے بعد آرمی چیف ہوں، ڈی جی ایس پی آر سب کہتے ہیں یہ نہیں ہوا، 2 دن یہ بحث ہوتی رہی، رات کو پیٹرول بڑھ گیا۔ اگر یہ سچ ہے تو قاضی صاحب پھر اس ملک کو اللہ ہی آفت ہے، اس کے حقائق آنے چاہیے، اس کے ایک ایک لفظ سامنے آنا چاہیے، کون شامل تھا، کیا اس میں لکھا تھا۔ لیکن یہ عمران ہاں غلطی کر رہے ہیں، خالی کمیشن بنا تو یہ گول ہو جائے گی، اوپن ہو ہیرنگ، میں بھی جا کے سنوں کیا لکھا کیا نہیں، ان کیمرہ ہیرنگ نہ ہو، اگر نہ پھر تو یہ زیرو ہو جائے گا۔ آپ نے اسامہ بن لادن کے ہوا کہ کتنی علم بنائے کمیشن، کبھی آج تک کوئی نتیجہ ہوا؟ اس کے فیکٹس آنے چاہیے۔ قاضی صاحب یہ 22 کروڑ عوام بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ان کے اوپر اگر 22 کروڑ جھوٹے یا جعلی الیکشن کراتے ہیں، آپ اناؤنس کرتے ہیں، تو امریکہ ایک بندے سے ناراض ہو تو پوری حکومت چلے جائے۔ اور اس کے بعد کیا اطلاعیں آ رہی ہیں، بھارت کے ساتھ تجارت کرو، اور بعد خبریں جو ریومر ہوگی، جھوٹ ہوگی، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ قاضی صاحب یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے، مجھے عمران خان سے غرض نہیں۔ بڑی انہوں نے وضاحت سے اس کو ایکسپلین کر دیا۔ قاضی صاحب دیکھیں، پہلے میں خان صاحب بھی سنوا لوں، آپ بڑی دیر سے آپ نے بولے، میں آپ کو جی خان صاحب بھی سنا دیں، پھر ملک صاحب سے پوچھتا ہوں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ڈی جی آئی ایس پی آر فیصلہ کریں گے کہ یہ سازش تھی یا نہیں؟ ان کا تو ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، وہ فیصلہ تو نہیں کر سکتے۔ فیصلہ اگر کروانا ہے اس کا، جس طرح پریزیڈنٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ آپ اس کو پروب کریں، آپ کہہ رہے ہیں مداخلت ہوئی، تو اب کون فیصلہ کرے گا کہ یہ سازش ہے مداخلت ہے؟ چیف جسٹس کو کیا کریں؟ ایک پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی جو ہوئی نہیں ابھی تک، تو کوئی نہیں کہہ سکتا، ڈی جی آئی ایس پی آر یہ نہیں کہہ سکتا کہ سازش ہے یا نہیں ہے۔ جی ملک صاحب دونوں دیکھیں قاضی صاحب، ایک اختلاف اور چیز ہے، سوچنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا پاکستانی کی طرح خان صاحب نے پاکستان کے اداروں پہ حملہ کر دیا، میرا خیال ہے ان کی وہ ایک پولیٹیشین ہے، ایک سمجھنے والی بات ہے۔ 1.5 کروڑ سے زیادہ انہوں نے ووٹ لیا ہے، 3 سال وہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں، پاکستان کا پریزیڈنٹ جو ہیڈ آف آپ کی اسٹیٹ ہے وہ لیٹر لکھ رہا ہے، تو میرے خیال میں اس میں کیا برائی ہے کہ اگر آپ ایک کمیشن بٹھا دیں، کیونکہ ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ اس کو اوپن ہونا چاہیے۔ میں وہ تو میرے سے بھی آگے بات کرنے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک نئی عادت کا شکار ہو گیا پاکستان میں کہ ہمارے اختلاف ہوتا ہے، اختلاف کو ہم اینڈ پہ نہیں لے کے جاتے، ہم اس میں سے سچ جھوٹ کا فرق ہی نہیں کرتے، دور اڑا کے کنفیوژن۔ تو وہ کنفیوژن کی یہی وجہ ہے نا سب سے بڑی۔ میں عمران کے ساتھ ہوں، میرے خیال میں اس پہ کمیشن بیٹھنا چاہیے، کمیشن بتا دیں یہ بات، یہ میرا فکرہ ملک صاحب ہونی چاہیے، خدا کے لیے کمیشن بیٹھتے ہیں، ہم مجھ سے زیادہ صاحب علم ہے تاکہ ایک دفعہ پتہ تو چلے سابق وزیر اعظم نے غلط بیانی کی یا بٹی صاحب اللہ کرے ایسے ہی میرا اس ملک سے پیار ہے نا، مجھے تو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کمیشن کے کہ آپ کے اداروں نے جو کہا تھا بالکل صحیح کہا تھا، مگر ایک چیز کنکلوڈ ہونی چاہیے، یہ درمیان والا راستہ چھوڑ دیں۔ اچھا یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا بھی یہ کہنا ہے، جوڈیشل کمیشن پہ ان کی رائے بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ بٹی صاحب پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ ویری پازیٹیو بٹی صاحب، بڑی پازیٹیو بہت خوبصورت بات کی ہے موجودہ ڈی جی صاحب، بندے بھی اچھے ہیں، ان کے نیچے انہوں نے سارے مسائل حل کر دیے ہیں، حکومت کے لیے بھی اپوزیشن، انہوں نے کہا بھئی حکومت فیصلہ کر لے ہم بنا دیں گے، لیکن یہ حکومت تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کرے گی فیصلہ۔ کیوں نہیں کرے گی حکومت؟ تو یہ بھی پاکستان کے شہری ہیں نا، بے شک نون لیگ کی حکومت ہے، اور یار یہ فیکٹس جاننا ضروری ہے کہ ڈاکہ پڑا ہے 22 کروڑ عوام کے ووٹوں پہ، حق پہ۔ میری رائے ہے کہ میجر جنرل افتخار بابر صاحب نے بہت مقبول کر دیا، جی آپ بنا دیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے تاکہ کل کو کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن رولنگ پارٹی کی اہم لیڈر ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ اس پہ کیا ان کا ٹیک ہے؟
DGISPR نے کل جو بات کی ہے وہ DGISPR نے بطور انڈیویجول کے نہیں کی، وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو، اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز انہوں نے جو بات کی کہ سازش نہیں ہوئی تو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اس نیشنل سیکیورٹی ایجنسیز کو جن کے پاس فیکٹس ہوتے ہیں، جن کی ذمہ داری ہے پاکستان کی سیکیورٹی۔ وہ اپنے پاس سے کوئی سیاسی بات نہیں کر رہے، وہ فیکٹس پہ بیس بات کر رہے ہیں، اور صرف عمران خان کو خوش کرنے کے لیے وہ جھوٹ کو سچ بنا کے پیش نہیں کر سکتے۔ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، سیاسی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن کسی کو کوئی وضاحت نہیں دینی چاہیے، یہ جھوٹ اسٹیبلش ہو گیا ہے، اس کے جھوٹوں کو اور توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ملک صاحب میں آپ کو چائے پلاؤں گا، میری محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا؟ جو تو نہیں بنایا کہ میں نے آپ کو کہہ دیا۔ نہیں سر، نہیں لفظ کیا کہا ہے؟ انہوں نے تو کہا کہ وہ نمائندے ہیں سیکیورٹی کے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہوگا، اور وہ نمائندے ہیں اسی ISI کے چیف سے یہ ریزائن مانگ رہی تھی 2018 کے میں، جس کے سپوکس مین ہے میجر جنرل افطار آرمی چیف کا، اسی کا ریزائن مانگ رہی تھی۔ اب مجھے بتائیں بینگ اے شہری میں کیا کروں؟ میری بھی تو رہنمائی کرے نا قاضی صاحب۔ آپ اس دوغلے پن پہ اپنے آپ کو کوسیں، جس کے DGISPR صاحب سپوکس مین ہے، وہ پاک فوج کی ہیں، وہ کسی ایک شخص کے نہیں، پاک فوج جس کی وجہ سے آج پاکستان قائم ہے، ورنہ یہ رہ ہی نہیں سکتا 2 دن بھی ان سیاستدانوں۔ اس کے سپوکس مین، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ایجنسیوں والے گراؤنڈ ریالٹی دیتے ہیں، سچ دیتے ہیں، ایجنسیوں کو 4 دفعہ ذکر کیا، اسی DGISI کا یہ ریزائن مانگ رہی تھی۔ اب مجھے بتائیں بینگ اے پاکستانی نیوٹرل شہری میں کیا کہوں، میں کس کو یقین کروں؟ میری الجھن میں تو نکالے نا، میرا بھی تو یہ پاکستان نہ رہا۔ اگر کوئی چیز نہیں ہے اس میں جس طرح کے کلیم ایک سائیڈ کر رہی ہے ملک یار صاحب، میں ان کے دعوے کی کروں ملک صاحب، آپ رحمت بھٹی صاحب کا جو پوائنٹ ہے نا، دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ آپ غلط ہیں، ٹھیک ہے، ایک دفعہ آپ کہتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں، تو یہ تو ایک دوغلے پن کی انتہا ہے نا۔ مریم اگر سمجھتی ہے کہ یہ ادارے سچ بولتے ہیں، یہ بڑے نیوٹرل ہوتے ہیں، ان کی تحقیقات بالکل صاف ستھری ہوتی ہیں، تو 2-3 سال پہلے پھر ہوا میں باتیں کی ہیں، یہ بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں یہ بات کیوں بھٹی صاحب یہ اب سچ بولا کہ پہلے سچ بولا؟ جب یہ ان دونوں شخصیات DGI کا بھی ریزائن مانگ رہی تھی اور آرمی چیف کا بھی، آرمی چیف کو ایک دن میں نہیں بنتا، اس کی 35-36 سال کا تجربہ ہوتا ہے، ایک دن میں نہیں۔ اب آج یہ 18 میں ریزائن مانگ رہی تھی، ان کے والد صاحب اس میں ایک اور میں پوائنٹ ایڈ کروں گا بھٹی صاحب، ایک پوائنٹ آپ کے ساتھ میں ایڈ کروں گا۔ دیکھیں کتنی بڑی پولیٹیکل گیم ڈال رہی ہے مریم۔ دیکھیں آپ نے جب کہا نا کہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں فوج ان کی نمائندہ ہے، فوج ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے، شاید اس کو پتہ نہیں پاکستان کے آئین کے تحت پاکستان کی حکومت فوج کی نمائندہ ہوتی ہے، فوج اپنی بات نہیں کرتی، فوج پولیٹیکل انسٹیٹیوشن نہیں ہے، فوج از انڈر دی حکومت، یو آر ریسپانسبل۔ اور یہ کر کیا رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں میری سمجھ سے باہر ہے، وائی اٹ از بٹوین آرمی اینڈ دی عمران خان، اٹ ہیز ٹو بی بٹوین دی گورنمنٹ اینڈ دی اپوزیشن۔ فوج کی نمائندہ کون ہوتی ہے آپ بتائیں مجھے؟ فوج اپنی نمائندہ خود نہیں ہوتی، فوج کی نمائندہ حکومت ہوتی ہے، حکومت کا کام ہے آ کے بتایا کہ ہم نے کمیشن بٹھانا ہے، کمیشن بٹھانا۔ کیوں بھٹی صاحب نہیں ٹھہرے ذرا، یہ غلط بات نہیں ہو رہی؟ فوج تو میری بھی ہے، فوج آپ کی بھی ہے، فوج تو پاکستان کی ہے۔ مریم صاحبہ اس کو اپنے ساتھ نتھی نہ کریں، یہ فوج کی نمائندہ ہے، یہ نہ رہی تو ہم بھی نہیں رہیں گے، نہ کریں یہ ظلم نہ کریں۔ اچھا خان صاحب کی کوئی ایک شارٹ سنوانا آپ کو، وہ بھی کچھ مزید پلاننگ کر رہے ہیں؟ میں اب بڑی ایک تکڑی شو کرنے لگا ہوں، میں ابھی بتاؤں گا نہیں کہ وہ ہے کیا، لیکن کرنے لگا ہوں۔ میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے اس کے اندر شرکت کرنی ہے۔ کوئی بھٹی صاحب آپ کے پاس اطلاع ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں وہ ٹکر ہی GNN پہ چل رہے ہیں، قوم اتوار کی رات 9 بجے احتجاج کرے۔ کب تک احتجاج کرو گے یار؟ قاضی صاحب اب بات یہ کسی ایک جماعت کی نہیں رہ گئی، اب 22 کروڑ عوام نے، اس میں میں بھی ہوں، اس میں آپ بھی ہیں، اس میں جھونپڑی میں رہنے والا بھی اور محل میں رہنے۔ کچھ اسٹریٹجی تو بنائی ہوگی۔ اچھا مجھے ایک اور آئیڈیا آپ دونوں سے پوچھیں، جتنا مہنگا پیٹرول ہے کیا اب اس ملک میں لانگ مارچ ہو سکتا ہے؟ لوگ جا سکتے ہیں دوسرے شہروں میں گاڑیوں میں بیٹھ کے؟ یہ کہیں اس لیے تو نہیں مہنگا کر رہے کہ لانگ مارچ ہی نہ ہو سکے؟ نہیں یہ تو کہہ رہا جی لانگ مارچ سب سے لانگ مارچ کس طرح آپ پڈی جائیں گے گاڑی پہ جا کے احتجاج کریں اتنے میں کہ پیٹرول کے ساتھ؟ لانگ مارچ جو تھا چائنا کا موضوع تم جس میں ریولوشن ہوا تھا، وہ تو فضول تھا، وہ موزے تنگ زندہ نہیں رہا، وہ دیکھ نہیں سکا، وہ مہینوں جاری رہا تھا۔ وہ نہیں موزے تنگ اور پاکستان کے لیڈروں کو آپ کا کمپیریزن ایک ہی ہے، چلیں اگر یہ خالی تنگ ہے، وہ موزے تنگ ہے۔